अच्छा जी, फेस बुक पे लाइव फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज होंगे। वीडियो स्टार्ट हो गई है। अगर फेसबुक पे फर्स्ट हमारा जो टैक्स दोस्ती का फेसबुक पेज है, हाँ जी ठीक है, अब मैं लाइव आ गया हूँ तो ठीक हो गया, ज़बरदस्त। तो फेसबुक पे फर्स्ट टाइम, फेसबुक टैक्स दोस्ती के पेज पे फर्स्ट टाइम लाइव जा रहा हूँ। आज है 16 सितंबर 2020 और आज का टॉपिक है टैक्स रिफंड्स। तो फेसबुक पे तो सब लोग हैं, यूट्यूब पे शायद कुछ लोग ना हो, तो यूट्यूब पे अभी बात की कि आप फेसबुक पे आ जाएं। टैक्स रिफंड्स, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001, उसके तहत जो है टैक्स रिफंड होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने समझनी है एज ए टैक्स पेयर, वो ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ टैक्स फाइलर्स हैं और इवन मेजॉरिटी ऑफ नॉन टैक्स फाइलर्स हैं, ऐसे लोग जो इनकम अर्न करते हैं या वो है। अहमद साहब थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप की सपोर्ट की वजह से ही मैं फेसबुक पे लाइव आना शुरू किया है, ताकि आप लोग जो सब यंग प्रोफेशनल्स हैं ज़्यादातर, वो फेसबुक पे इजीली जो है ना एक्सेस कर सके। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक्सेस टैक्स जो है हर पाकिस्तानी जो कम से कम शहरों में है या जो इनकम कमाते हैं वो पे कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी टैक्स फाइलर्स और नॉन फाइलर्स भी जो है ना वो पे करें, लेकिन नॉन फाइलर्स चूंकि टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो वो तो रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। आज हम देखेंगे कि रिफंड के हवाले से क्या तरीक़ेकार है और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। और आपने सुना होगा मुझे प्रीवियस 2 वीक्स में कि गवर्नमेंट ने अब आईरस में जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनका जो माई प्रोफाइल के नाम से टैक्स प्रोफाइल है, आई होप कि आपको आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है, कि टैक्स प्रोफाइल में जाके आपने अपना बैंक अकाउंट IBN नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर के साथ एंटर लाजमन करना है December 31, 2020 से पहले, वरना 25,000 का जुर्माना होगा। और गवर्नमेंट ने ये स्टोरी कही है कि अगर आप अपना बैंक अकाउंट हमारे साथ डिक्लेयर कर देंगे तो हम आपके रिफंड्स डायरेक्टली आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, जिस पे मुझे भी इतना यकीन नहीं था। लेकिन आज जब मैं ये टैक्स रिफंड का टॉपिक रिसर्च कर रहा था तो उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो सबसे पहली बात यह कि जब आप एक्सेस अमाउंट पे करते हैं, जब आप टैक्स जो है क्या कहते हैं उसके एक्सेस अमाउंट पे करते हैं तो वो टैक्स रिफंड बन जाता है। एक्सेस अमाउंट का मतलब यह है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी, जैसे पिछले दिनों बात हुई ना कि जो लोग बैंकों से मुनाफा ले रहे हैं उनसे बैंकों ने और नेशनल सेविंग ने 10% काटा है, लेकिन उनकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 15% है या 17.5% है, तो उनकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी जो है 15% या 17.5%। तो जो टैक्स लाइबिलिटी है अगर उससे ज्यादा आपने पे कर दिया तो फिर आपका टैक्स रिफंड बनता है। मेरे 22 ईयर्स के एक्सपीरियंस में टैक्स रिफंड की कुछ एग्जांपल्स इस तरह है कि सैलरीड लोग ऐसे हैं जिनसे हमेशा से टैक्स डिडक्शन होती रही है, सरकारी भी और प्राइवेट इदारे में। तो टैक्स डिडक्शन जो है वो उनसे पूरी की पूरी उनकी ग्रॉस सैलरी के मुताबिक होगी, लेकिन वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म की विद होल्डिंग इनकम टैक्स की सेक्शंस जो है वो आते रहे। ये जो रिफंड का सेक्शन है तो सेक्शन 170 है। तो इस तरह है कि उनसे मोबाइल पे, इंटरनेट के बिल पे, फिर कुछ अरसे से कैश विड्रॉल पे, बच्चों की फीस पे, उस पे भी एडवांस इनकम टैक्स साल के दौरान डिडक्ट होता है। तो अगर आप टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न फाइल करें या आपने प्रीवियस ईयर्स की भी सही रिटर्न फाइल की है, जिसकी मैं बात करूंगा, तो आप देखेंगे कि आपका हर दफा रिफंड ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी, अगर आप बिजनेस पर्सन थे, अगर आप रिटायर्ड पर्सन थे, पेंशनर थे, आप सैलरीड पर्सन थे, आप नॉन रेजिडेंट थे, तो आपने डिफरेंट एक्सपेंसेस किए, शायद प्रॉपर्टी खरीदी, मोटर व्हीकल रजिस्टर किया, तो उस पर टैक्स कटा। वो टैक्स सारा एडजस्टेबल भी था और वो आपका रिफंड था। अब स्टोरी को अगर आपने समझना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि हर पाकिस्तानी या हर दूसरा पाकिस्तानी जो है ना एक्सेसिव टैक्स पे कर रहा है, यानी कि उसका टैक्स रिफंड बन रहा है अगर वो टैक्स फाइलर है। क्योंकि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे 2015 की होगी, 16-17 की, तो आपने उसमें डाली होगी ये मेरी सैलरी इनकम है, या ये मेरा कैपिटल गेन है, यानी ये मैंने प्लॉट बेचा था, उतने का खरीदा था 100 का, उसको 120 का बेचा, 20 रुपए मेरा कैपिटल गेन है, उस पर आपसे विद होल्डिंग भी हुई होगी। लेकिन साथ में इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हैं जहां आप एडजस्टेबल टैक्स डालते हैं, पूरी लिस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम जो सैलरी पे कटा वो डालते हैं,
اس کے علاوہ جو آپ سے انٹرنیٹ پہ کٹا، موبائل، گاڑی کی رجسٹریشن پہ، بجلی کے بلوں پہ، ڈومیسٹک بجلی کے بلوں پہ، اس کے علاوہ بچوں کے ایجوکیشن پہ اب جو لیٹسٹ ہے وہ ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، تو ٹیکس ڈیڈکشنز بہت ہو رہی ہیں. اب آپ سوچئے آپ نان فائلر ہیں تو ایز اے نان فائلر تو آپ سے اور بھی زیادہ ٹیکس ڈیڈکشنز ہو رہی ہیں، اور وہ ٹیکس ڈیڈکشنز جو ہیں وہ آپ چونکہ ریٹرن بھی فائل نہیں کر رہے، آپ ہو سکتا ہے انکم نہ کماتے ہوں اور وہ جو ٹیکس ہے وہ آپ کا نہیں بنتا، تو ایون وہ جو ٹیکس آپ کا بنا ہے وہ بھی آپ کے لیے ریفنڈیبل ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنی پڑے گی، جس میں آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن اور ویلتھ دونوں فائل کرنی پڑے گی. تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کی انکم تو نہیں ہوتے لیکن ان کے ایسٹس جو ہیں ہوتے ہیں، اور تھوڑا سا کیئرفل ہونا چاہیے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے سے پہلے، جس کی میں ابھی 2 بڑی ایکسٹریم ایگزامپلس دوں گا جہاں آپ ان پروفیشنل لوگوں سے آپ نے ریٹرن بنوائی ہو. جیسے میں نے پچھلے دنوں ملتان کی بات کر رہا تھا کہ وہاں انٹرنیٹ کیفے سے، اور آل اوور پاکستان ہوگا کہ انٹرنیٹ کیفے سے، اور ایون یوٹیوب پہ بھی ایسے لوگ جن کی فیلڈ آئی ٹی ہے یا اور فیلڈ ہے، وہ ٹیکس ریفنڈ کے جو سیکشن 170 ہے آئرس میں ڈیش بورڈ میں گیون ہے، اس کی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں. لیکن جو قانون ہے، جو لاجک ہے، جو پرابلمز ہیں، اور جو آپ کی رسپانسبلٹی ایز اے ٹیکس پیئر، ریفنڈ آپ کا بینیفٹ ہے نا، تو بینیفٹ لینے کے لیے آپ نے رسپانسبلی ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے. تو وہ ساری چیزوں کی بات ہم اس ویڈیو میں آج بات کریں. کمپریہنسو ہوپفلی ویڈیو ہوگی. 1-2 منٹ وہاں یوٹیوب چینل پہ بات کی اور اب 6-7 منٹ یہاں ہو گئے، تو اس کو کرتے ہیں. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو نیا ٹیکس کا قانون ہے، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001، جس کو تقریباً 20 سال ہو گئے، اس کے مطابق جب آپ اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہ ٹیکس ریٹرن ایز اٹ از ایکسیپٹ ہو جاتی ہے ٹیکس سسٹم کے اندر، ایف بی آر کے آئرس میں. اور اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں یونیورسل سیلف اسیسمنٹ، اور اس کو یونیورسل سیلف اسیسمنٹ اسکیم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اسکیم نہیں کہتے. یہ بیسیکلی ایک اپروچ ہے ٹیکس اسیسمنٹ کی. اور ہوا یہ کہ 2001 سے پہلے جو قانون تھا 1979 کا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ ٹیکس پیئر ٹیکس ریٹرن فائل کرتا تھا اور پھر اگلے 6 مہینے، سال 2 سال میں اس کی اسیسمنٹ کرتا تھا ٹیکس آفیسر. اور وہ جو ہے آپ دیکھیں اس میں ہر قسم کے مسئلے مسائل تھے، جو جینون ٹیکس پیئرز تھے ان کو بھی، اور جو جینون نہیں تھے ان کو بھی ایشوز تھے. تو ڈیسائیڈ ہوا کہ قانون ہی ایسا بنا دیں. اور یہ بات شاید آج آپ 20 سال بعد سن کے، خاص طور پہ اگر آپ ینگسٹر ہیں اور آپ جو ہے ابھی 25 ایئرس کے ہیں، ابھی آپ نے ارن کرنا شروع کیا ہے، تو بیسیکلی بات ہو رہی ہے جب آپ 5 سال کے تھے تو اس ٹائم یہ قانون بنا، تو ہو سکتا ہے آپ کا انٹرسٹ نہ ہو. آج آپ سن لیں، سب ینگسٹر سے بھی بات ہو رہی ہے، باقی لوگوں سے، کہ جب آپ آئرس میں ای انرول ہو جاتے ہیں اور آپ ٹیکس ایئر 2020 کی ریٹرن فائل کریں گے، جب آپ فائل کریں گے تو اس ریٹرن میں جو بھی اماؤنٹس آپ انٹر کریں گے، یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 3 طریقے سے اماؤنٹس انٹر ہوتی ہیں آئرس کے انکم ٹیکس فارم میں، جو بھی 9 ستمبر کو فائنل ہوا ہے، یعنی کہ سبمٹ کرنے کے قابل ہوا ہے. وہاں جو ہے آپ جب ایک وائٹ خانہ ہوتا ہے، اس میں آپ اپنی مرضی کی فگر ڈالتے اور وہ اس کو چیک نہیں کرے گا، وہ ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لے گا. انکم ٹیکس کے فارم کے اندر ڈفرینٹ، یعنی سیلری کے ہیڈ کے نیچے اور ایڈجسٹیبل ٹیکس ہو گیا اور ایگریکلچر انکم ہو گیا، ڈفرینٹ ہے وہاں پہ ہیڈنگز اور سیکشنز ہیں. ان کے آگے وائٹ خانہ وہ ہے جس میں آپ ڈالیں فگر تو وہ آپ کو الاؤ کرے گا، آپ کوئی فگر بھی ڈال سکتے. دوسرا بلو خانہ ہے جس کے اندر فگر تب آتی ہے جب آپ کیلکولیٹ کا بٹن دباتے ہیں تو وہ کہیں اور سے پکڑے. اور تیسرے ایسے خانے ہیں، بلو خانہ ایسا ہے جس میں جب آپ نے انٹر کرنا ہو تو ایک پلس کا سائن ہوتا ہے، تو وہ آپ سے کچھ ڈیٹیلز مانگتا ہے. جیسے آپ بینک کی جو بیلنس ہے 30 جون 2020 کا، وہ اب ویسے وائٹ کالم نہیں ہے، بلو فیلڈ ہے. اس میں آپ پلس کا بٹن دبائیں گے تو وہ بینک کی ڈیٹیلز آپ سے پوچھے گا، اکاؤنٹ نمبر وغیرہ، اور پھر وہ آپ کو بیلنس ڈالنے دے گا. اور تیسرا ایسا بلو خانہ ہے، پہلا وائٹ ہے، سیکنڈ بلو وہ ہے جس کے ساتھ پلس سائن ہے، تیسرا بلو وہ ہے جو فگر کہیں اور سے لیتا ہے. جیسے کمپیوٹیشن والا جو پورا سیکشن ہے، اس میں فگرز سیلری سے، انکم فرام بزنس سے اور جگہوں سے آتی ہے، اور اس کے اندر آپ خود سے کیلکولیٹ نہیں کر سکتے بلکہ آئرس کیلکولیٹ کرتا ہے ٹیکس کو. اور وہ تو چونکہ یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کا طریقہ ہے انکم ٹیکس فائلنگ کا پاکستان میں، بہت سارے ملکوں میں ابھی بھی اسیسمنٹ ہوتی ہے، وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ فگرز. یہاں پہ جیسے ہی آپ
इनकम टैक्स रिटर्न 114 की डिक्लेरेशन मेन्यू से निकाल के फिल करके इनकम टैक्स रिटर्न और 116 की जो 114 के अंदर ही होती है उसको फिल करके आप सबमिट करते हैं, फौरन ही आपके कंप्लीटेड टास्क में एक और असेसमेंट ऑर्डर आ जाता है, जिसका मतलब है वो फाइनल उन्होंने चेक कर लिया, टैक्स पेयर ने एफबीआर ने चेक कर लिया कि टैक्स पेयर ने सबमिट किया और उन्होंने जवाब में आपको एक असेसमेंट ऑर्डर इशू कर दिया है। और वो असेसमेंट ऑर्डर ये है कि आपने जो फिगर्स डिक्लेयर की थी उन्होंने एज इट इज, व्हाइट खाने वाली भी, ब्लू खाने वाली भी, और वो जो ब्लू खाना विद प्लस और ब्लू खाने वाली वो जो खुद कैलकुलेटर हो तो ऑब्वियसली उनके रूल्स के मुताबिक हुआ, तो आपकी असेसमेंट हो जाती है। तो ये है सेल्फ असेसमेंट। जो आपने डिक्लेयर की, मेरी जी 12 लाख सैलरी थी, उस पे 35,000 टैक्स एम्प्लॉयर ने काटा, उसके अलावा बिजली पे कटा, इंटरनेट पे कटा, गाड़ी के टोकन पे कटा, तो वो जो एक्सेस अमाउंट आपसे कटी है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सैलरीड पर्सन की, तो वो रिफंड के खाने में आ जाएगी और वो रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं जब आप आयरस में जाते हैं 170, यानी आयरस के अंदर मेन्यूज है, डिक्लेरेशन के बाद एक दो और छोड़ के रिफंड का मेन्यू है, क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन खुलेगी जिसकी वीडियोस भी बनी हुई है सेक्शन 170 की, और उसमें आप सिंपली अमाउंट लिखेंगे जो आपकी उस टैक्स रिटर्न में आ रही है। अब 2020 की तो फाइलिंग होनी है, तो पिछले 3 सालों की रिटर्न आप क्लेम कर सकते हैं। पिछले 3 सालों की जो रिफंड अमाउंट आपकी आयरस में, आपके कंप्लीटेड टास्क में आपकी टैक्स रिटर्न्स पड़ी हैं, यानी कि जरूरी है कि आपने टैक्स रिटर्न फाइल की हो, तो 2017, 18, 19, तो 2017 की एग्जांपल लेते हैं, उसमें 10,000 रुपए आपका रिफंड पड़ा है, तो आप वो एप्लीकेशन जो है दे के, और वो जाएगी कमिश्नर के पास, वो अपने आप को सेटिस्फाई करेगा और विद इन 60 डेज आपको एक ऑर्डर इशू करेगा जो आपके इनबॉक्स में आएगा कि जी आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और फिर आप अपने नजदीकी रीजनल टैक्स ऑफिस जाके रिफंड क्लेम करें। कितनी अच्छी बात है। लेकिन 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 जो है ये जो यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है, इसमें एफबीआर के हाथ तो बंद है। समझे मेरी बात को, कि जब आप अपनी टैक्स रिटर्न 2017 की या अभी 2020 की फाइल करेंगे, तो उसमें एफबीआर का कोई शख्स एक्चुअली आपकी रिटर्न नहीं देखेगा, ना रिव्यू करेगा। गवर्नमेंट ने और टैक्स लॉ ने, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने आपके लिए इजी कर दिया है कि आप डिक्लेयर करें, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने हाथ बांध के, यानी कानून ने एफबीआर के हाथ बांध दिए, वो आपकी रिटर्न ओपन नहीं कर सकते अनलेस के ऑडिट में आने वाले सालों में, जैसे अभी ऑडिट पॉलिसी 2019 आई है जिसमें टैक्स ईयर 2018 की जितनी भी रिटर्न्स थी, तो मेरे ख्याल 15 से 16 लाख रिटर्न्स थी, उसमें से उन्होंने सैलरीड और पेंशनर और फाइनल टैक्स वालों को अलग करके बाकियों का रैंडम बैलेट किया और उनमें से 2-4% टैक्स रिटर्न निकाली। अब वो आपकी रिटर्न ओपन करेंगे और आपको नोटिस भेजेंगे 177 का, और आपको कहेंगे कि आप बताएं कि इसमें जो आपने फिगर्स लिखे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स लाएं, प्रूफ लाएं। लेकिन यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट इतना ही प्यारी चीज है कि विदाउट एनी हेडेक, एग्जाम्पल पे जाते हैं वापस, 2019 की रिटर्न आपने फाइल कर चुके होंगे अभी तक, उसमें आपने सैलरी, उस पर डिडक्शंस, उसके अलावा जो डिफरेंट टैक्सेस कटे वो डाला और आपकी रिफंड की अमाउंट थी। आप अभी जाएं आयरस में और 170 की रिफंड की एप्लीकेशन ओपन करें, 2019 की रिटर्न से देख के उस फिगर को यहां डाल के सबमिट कर दें, साथ में अटैचमेंट में 2019 की रिटर्न साथ अटैच करके उनको भेज सकते हैं। कमिश्नर अपना डेटाबेस देखेगा, उसको जब ये एप्लीकेशन रिसीव होगी उसका कोई असिस्टेंट रिसीव करेगा, असिस्टेंट रिसीव करने के बाद जो है वो उसको बताएगा, तो जिसको भी उसने ये काम डेलीगेट किया होगा वो चेक करेगा कि इस बंदे ने जो क्लेम किया है, जो इनकम है, और मतलब वो आपकी असेसमेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ जो उसके पास उसको भी तो बैंक ने और गाड़ी के टोकन यानी एक्साइज ड्यूटी वालों ने, डिफरेंट लोगों ने वो चलान भिजवाए होंगे। चलान का मतलब है कि वो जो अमाउंट्स आपसे कटी है उसका प्रॉपर एक फॉर्म होता है जो बैंक में जमा होता है। जब आपसे टैक्स डिडक्शन होती है तो पैसा कस्टम एंड एक्साइज वाले या इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट जो कंपनी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो अपने पास नहीं रखते, वो चलान जनरेट करके वो पे कर देते हैं गवर्नमेंट के नेशनल बैंक में, स्टेट बैंक। तो उसका जो डॉक्यूमेंट होगा उनके पास होगा, उससे वो चेक करेंगे कि ये बंदा सही करता है कि नहीं। अब यहां पर बात आती है कि 2001 से और खास तौर पे 2014 से लोगों ने गलत फिगर्स डालना शुरू कर दी हैं।
اور اس میں میرے پاس 2-3 ایگزامپلس، ہم کسی کا نام یا اماؤنٹ نہیں لے رہے، لیکن ایک شخص ابھی کل پرسوں کی بات ہے، کال مجھے آئی کہ اس شخص نے اپنے ان پروفیشنل کنسلٹنٹ کو بزنس کی ڈیٹیلز دیں اور اس نے اس کی ایگریکلچر انکم شو کر دی لاکھوں میں، اور اس کو کہا کہ جی آپ مجھے بس پیسے دے دیں، آپ کو کوئی ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ سوچیں اگر اس بندے نے ساتھ میں وہ جو ایکسیس ٹیکس اس سے کٹا تھا مختلف وہ بھی ڈالی ہوتی، تو ایک تو یہ ٹیکس پیئر کی طرف سے غلط ٹیکس ریٹرن چلی گئی ہے جس کا اس کو پرابلم بھی آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ بزنس پرسن، ایک اور کال بھی مجھے آئی، بزنس پرسن ہے اور ان کے ان پروفیشنل کنسلٹنٹ نے ان کے سیلریڈ پرسن شو کیا، اب یہ ٹیکس ریٹرن ٹوٹلی غلط ہے کیونکہ اس کو وہاں آگے کوئی چیک بھی نہیں کرے۔ تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ضروری ہے کہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن، اور اگر آپ خود فل کر رہے ہیں تو ایک تنویر سے بھی میری بات ہو رہی تھی کہ ایک آپشن ہم ٹیکس دوستی میں آپ کو دیں گے کہ زوم جو ویڈیو کانفرنسنگ کا ویب سائٹ ہے، زوم پہ ہم آپ کے ساتھ 1 گھنٹے کی میٹنگ، اگر آپ taxdosti.business.site ویب سائٹ میں شیئر کر لوں گا بھی کامنٹس میں، وہاں پر آپ اپوائنٹمنٹ اگر 1 گھنٹے کی بک کر لیں تو ہمارے چارجز ہیں ریویو کے ڈیپینڈنگ کہ آپ سیلریڈ پرسن ہیں، بزنس انڈیویجول ہیں یا آپ کوئی اے او پی ہیں، تو ہم آپ کی ٹیکس ریٹرن سکرین پہ آپ کے ساتھ ریویو یعنی آئرس کو ریویو کر سکتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ آپ کو پرابلم آئے گا، اب آج تو بات ہو رہا ہے کہ ٹیکس ریٹرن صحیح نہیں بھریں گے تو آپ کا ریفنڈ آپ کو نہیں ملے گا، جبکہ آپ کا رائٹ ہے وہ پیسے جو آپ سے ڈیڈکٹ ہوئے۔ تو یہ جو 2 ایگزامپلس میں نے دی، ان 2 ایگزامپلس میں آپ دیکھیں کہ غلط ٹیکس ریٹرن بھرنے سے جو جائز ریفنڈ کے پیسے بھی ہیں، مطلب آپ کی سورس آف انکم ایگریکلچر ہے ہی نہیں تو کیسے لاکھوں روپے ایگریکلچر شو کرے۔ میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں، یہ جو ایگریکلچر انکم شو کرنے کی ریزن ہے، یا اس میں اور بھی ایسے وائٹ خانے ہیں انکم ٹیکس ریٹرن میں، ویلتھ میں بھی، جیسے لوگ اینیملز شو کر دیتے ہیں، جی ہمارے پاس اتنی لاگت کے اینیملز ہیں، یہ ساری غلط پریکٹسز ہیں۔ اور اگر آپ کا کنسلٹنٹ یا آپ خود وہاں خانے میں، یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یا وہ انٹرنیٹ کیفے والا یا کسی بھی نان ریلیٹڈ بندے سے آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو وہ دیکھیں کہ وہ جو خانہ ہے، اب ایگریکلچر انکم کا جو خانہ ہے، انکم کا جو خانہ ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر ہے، اور لوگ اس کو ڈالتے تھے کیونکہ انکم ٹیکس لا میں ایگریکلچر انکم ایگزیمپٹ ہے، لیکن پروونسز نے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے 2013-14 کے بعد اس پہ ایگریکلچر ٹیکس لگا دیا پروونسز نے۔ تو وہ سارے لوگ جنہوں نے 2014, 15, 16, 17, 18, 19 میں، کیونکہ ابھی 20 کی ریٹرن تو آپ نے بنائی نہیں ہوگی، اسی کا بھی مجھے کال آیا تھا کہ جی میرے اس طرح ایگریکلچر انکم ہے تو میں شو کروں، تو ایگریکلچر انکم جو آپ کی ہے ہی نہیں تو آپ کو پروونس کی طرف سے نوٹس آ جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کو نوٹس آیا کہ انکم ٹیکس ریٹرن اینیول جو ہے بڑا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، الیکشن کمیشن ہو یا آپ کی پرسنل لائف ہو یا ویزا لینا ہو، تو وہاں ایگریکلچر انکم جنہوں نے شو کیا انہوں نے باؤنڈ کر لیا اپنے آپ کو کہ وہ ایگریکلچر انکم ٹیکس پروونسز کا، جیسے پنجاب میں ہے، اور ہمارے ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ پنجاب ایگریکلچر انکم ٹیکس پہ پورے میرے 4 ویڈیوز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 80,000 سے اوپر اور کیلکولیشن کا کیا طریقہ، سب چیزیں اس میں گیون ہے۔ تو اس طرح وہ پرابلم جو ہے وہ ایگریکلچر انکم کا آیا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، ان لوگوں کو کرنا پڑے گا انلیس کہ وہ اپنی ویلتھ اسٹیٹمنٹ اور انکم ٹیکس ریٹرن ریوائز کریں۔ تو اس لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ اگر آپ نے ریفنڈ کلیم کرنا ہے اس کو اپنا انسینٹیو بنائیں، کیونکہ ہر دوسرا بندہ جو ہے ایکسیسو ٹیکس پے کرے، تو آپ ریفنڈ کلیم کر سکتے ہیں۔ 2019 کی ریٹرن فائل کی، ابھی 170 آئرس میں جائیں، 170 کی اپلیکیشن اوپن کریں، اس میں اماؤنٹ ڈالیں جو آپ کی 2019 کی ریٹرن میں ایکسیس شو ہو رہی ہے، پہلے انشور کریں کہ آپ نے صحیح ٹیکس ریٹرن بھری ہے۔ وائٹ خانوں میں خاص طور پہ جہاں پہ اماؤنٹ چیک نہیں ہوتی سسٹم کے تھرو آئرس میں، وہاں دیکھیں کہ آپ نے کیا فگرز ڈالی ہیں، اور بلو خانے جہاں آپ نے ڈیٹیل انفارمیشن ڈالی ان کو بھی چیک کریں تاکہ جو ریفنڈ کیلکولیٹ ہوا ہے وہ صحیح ہو، اور پھر کمشنر جو ہے ودن 60 ڈیز آرڈر ایشو کرے گا۔ کمشنر یہ بھی کر سکتا ہے کہ آپ کی کوئی اور ٹیکس لائبلٹی ہو، انکم ٹیکس لائبلٹی، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرے۔ یہاں پہ ایک اور پریکٹس ہو رہی ہے جس کا میں، اور بہت کالز آتی ہیں مجھے، تو یہ جواب ان ساری کالز کا ہے کہ جب آپ خود یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کے تحت اپنی ٹیکس ایئر 2020 کی ریٹرن بنا رہے ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ کسی وجہ سے آپ کے امپلائر نے، یا اگر آپ انکم فرام بزنس کما رہے ہیں
اور آپ سے ڈیڈکشنز ہوئی ہیں ڈفرینٹ قسم کی آپ کے بجلی کے بل پہ اور بزنس ٹرانزیکشنز پہ, اور آپ کو ٹیکس ایڈمیٹڈ ٹیکس لائبلٹی پھر بھی آ رہی ہے, اور آپ کے پچھلے سال کسی وجہ سے آپ کا ریفنڈ بنا تھا, تو آپ اس فگر کو سامنے لاتے ہیں اور ہر سال کی ٹیکس ریٹرن میں پریویس ایئر کی ریفنڈ کی ویلیو کو ڈالنے کا, وہ بھی وائٹ خانہ ڈالنے کی فگر ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ پھر پچھلے سال کی ریفنڈ کے لیے اپلائی بھی کر دیں, کیونکہ وہ کمشنر انکار تو نہیں کرے گا انلیس کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو, کوئی بڑی غلطی کی ہو یا اس طرح کی کوئی مسٹیک ہو جو ان کے ڈیٹا بیس میں ہو. ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے وہ چاہیں گے کہ جو لوگوں نے تو مس یوز کیا نا, غلط انکم شو کی ہیں, unnecessary ریفنڈڈ اماؤنٹ شو کی ہیں, یا انکم کو ایگزامپٹ میں ڈال دیا اور ریفنڈ بلا وجہ بن گیا. اس چیزوں کے برعکس اگر آپ کا جینون کیس, اور بہت سارے پینشنر, ہاؤس وائف, اسٹوڈنٹس خاص طور پہ, اسٹوڈنٹس کا سارا ریفنڈ بنتا ہے, موبائل سم آپ کے نام پہ ہے, وہ ساری اماؤنٹ آپ کے تقریباً 3 مہینے کا جو خرچہ ہے ٹیلی فون کا وہ آپ کو ریفنڈ مل سکتا ہے. تو آپ نے آئرس پہ اکاؤنٹ بنانا ہے, اپنی ریٹرن فائل کرنی ہے, کیسے کرنی ہے وہ آپ کو گائیڈنس پروفیشنلز دیں گے, اس کے بعد اس میں ریفنڈ کی اماؤنٹ آنی ہے, اس کی اپلیکیشن دے دینی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کریں, کلیم کریں, اور جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ, اور کتاب دکھانا ضروری ہے, میرے استاد ڈاکٹر اکرام الحق, ان کی مسز عزیمہ کی یہ کتابیں اور یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے کہ بیسکلی جو ہے اتنا کمپلیکس لا کے لیے انہوں نے آسان کیا. سیکشن 170 میرے سامنے ہے, یہیں سے ہم نے سب کچھ سیکھا ہے, جو کچھ ہمیں آتا ہے ڈاکٹر صاحب کی کتابوں سے پڑھ کے. تو 60 ڈیز میں وہ آرڈر کرنے کے لیے اس کے پاس ہوا, اس نے آرڈر کیا, آپ کو ان باکس میں نوٹیفیکیشن آئی, آپ نے جا کے اپنا پے آرڈر لے لیا. اگر آپ اس کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہے تو پھر آپ کمشنر انکم ٹیکس اپیل کو اپیل کر سکتے ہیں. یہ جو 3 سال والی بات ہے نا, یہ مشتاق صاحب آپ کا ذکر پھر بھی ہو رہا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مشتاق صاحب سینئر بندے ہیں, تو یہاں فیس بک والے بہت سارے لوگ تو 81 ایئرس کے نہیں ہوں گے, مشتاق صاحب ہے 81 ایئرس کے ماشاءاللہ. تو یہ جو ڈاکٹر اکرام الحق وغیرہ کی کتاب ہے, اس میں سیکشن کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ کامنٹری بھی ہے, اس کے علاوہ کیس لاز بھی ہیں. تو میں اب ایک اور پوائنٹ بتاتا ہوں کہ اگر آپ 3 سال کا تو کلیم کر لیں, آج 2020 ہے تو 2017 تک 17, 18 اور 19 کی ریٹرن میں اگر ریفنڈ ہے تو آپ اپلائی کر دیں, آپ کو وہ پیسے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اب آنے چاہیے, کیونکہ آپ نے اپنا بینک اکاؤنٹ ڈال دیا. لیکن یہاں ایک کیس ہے ہائی کورٹ کا, اور جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا, اور وہ کہتا ہے ٹائم لمیٹیشن کے ریفنڈ ہیلڈ, اچھا جی ٹھہرے میں سوری, لاہور ہائی کورٹ کا کیس ہے بونافائڈ کلیم. بونافائڈ کہتے ہیں کہ جینوئن کلیم, جھوٹ نہ بولا ہو, غلط اماؤنٹس نہ ڈالی ہوں, کلیریکل مسٹیک نہ ہو. بونافائڈ کلیم آف ریفنڈ کین ناٹ بی ریجیکٹڈ آن دا پریٹیکسٹ آف ٹائم لمیٹیشن. ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کا ریفرنس ہے جن کا انٹرسٹ ہے 1999 79 ٹیکس 28. بیسکلی یہ جو کیس لا ہے, یہ جو کیس ہے, یہ میں نے نہیں پڑھا, اور آبویسلی ٹائم لگتا ہے کیس لا کو پڑھنے میں. اس کو پڑھنے کے بعد میں دیکھنا چاہوں گا کہ یہ کیس کیا کہہ رہا ہے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ صرف پچھلے 3 سالوں کا ٹیکس نہیں, جیسے پچھلے 5 سالوں کی ٹیکس اسیسمنٹ وہ کر سکتے ہیں, یعنی آپ نے تو یونیورسل سیلف اسیسمنٹ کے تحت کی, لیکن وہ کر سکتے ہیں آپ کی ٹیکس اسیسمنٹ پچھلے 5 سالوں کی. تو اسی طرح 5 سال یا ایون یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو ریفنڈ اگر اس سے پرانا بھی ہو, بشرطے کہ آپ نے ریٹرن فائل کی ہو اور ان کے پاس بھی ریکارڈز ہوں, تو آپ کلیم کر سکتے ہیں. یہ میرا ماننا ہے. اور اس سلسلے میں یہ ججمنٹ پڑھ کے شاید اس میں ایسی بات ہو, شاید ایسی بات نہ ہو, کچھ اور بات ہو رہی ہو. تو ایک تو آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, تو سیکشن 170 میں بھی دیکھیں گے اگر ایسی بات ہو کہ 3 سال والے پیچھے سے زیادہ بھی کلیم ہو سکتا ہے, اور ورنہ تو آرٹیکل 199 ہے, اور آرٹیکل 199 کے تحت آپ ریٹ پٹیشن داخل کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے میرے بہت اچھے دوست ہیں, پنجاب بار کے لیے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, ایڈوکیٹ احمد قیوم, ان سے اچھی ریٹ پٹیشن کون لکھ سکتا ہے اور فائل کر سکتا ہے. کوشش کریں گے کہ ایوری ٹیوزڈے ہم کسی کو لائیں, تو ان کو بھی ریکویسٹ کریں ایڈوکیٹ احمد قیوم صاحب کو کہ جو ہے سر آپ آئیں, ریٹ پٹیشن کا بھی بتائیں, یہ ریفنڈ کا بھی بتائیں, اور بھی ٹیکس کے معاملات ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کی نظر سے بتائیں. تو تھینک یو ویری مچ. آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں FBR ٹیکس لائیو شو, اور ڈاکٹر صاحب کا تو اسپیشل شکریہ.
डॉक्टर इकरामुल हक का। तो बेसिकली जो है रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं अगर टैक्स रिटर्न सही फाइल्ड हो, ऑनलाइन है, आपको कमिश्नर के पास जाएगी आपकी दरखास्त ऑनलाइन, और आपको फिर जाके आपके पैसे ले सकते हैं। स्टूडेंट्स भी ले सकते हैं, स्टूडेंट्स क्योंकि उनकी कोई इनकम नहीं है, उनके कोई एसेट्स भी ऐसा नहीं है, लेकिन वो टैक्स कटता है। हो सकता है मोटरसाइकिल पे तो टैक्स नहीं कटता, लेकिन अगर गाड़ी शाड़ी है आपके पास तो टोकन टैक्स भी है, आप क्लेम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स या वो लोग जिनकी इनकम 50,000 से कम है मंथली, वो सब रिफंड क्लेम कर सकते हैं, उन्होंने सिस्टम का हिस्सा होना है। आप देख रहे हैं FBR आयरस टैक्स लाइव शो। मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और मंडे टू थर्सडे आप देखते हैं ये शो मैं करता हूं, आपके क्वेश्चंस आते हैं। कल के दिन मैं यूट्यूब पे, क्योंकि वेडनेसडे फेसबुक पे जो हमारा टैक्स दोस्ती का पेज है आप हमें देख सकेंगे, लेकिन कल थर्सडे के दिन, एवरी थर्सडे जो आपके यूट्यूब पे और इस फेसबुक पे भी जो कॉलम होंगे। शहजाद साहब शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। और आप के कमेंट्स का जवाब मैं इस तरह दूंगा कि वहीं पढ़ के, और वहां पे आपको यही शो के ऊपर 30 मिनट्स का तकरीबन होता है, उसमें मैं आपका जवाब दूंगा। और आप कल YouTube पे टैक्स दोस्ती के चैनल पे जाके तकरीबन 4 और 5 के दरमियान हो सकते हैं। याद रखें कि ये टैक्स इंफॉर्मेशन है, इसके बाद आपने टैक्स दोस्ती टीम या अपने कंसल्टेंट, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनकम टैक्स प्रोफेशनल्स, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखें कि प्रोफेशनल की एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होनी चाहिए, और आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फर्स्ट टाइम था कि फेसबुक से लाइव किया, कोई टेक्निकल मसला हो आवाज़ वगैरह का तो फॉरगिव कर दे। बाकी ये है कि आपसे होती है मुलाकात जल्द नेक्स्ट वेडनेसडे फेसबुक पे, और कल होगी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू।